یونس صاحب فرما رہے تھے اب باقی کا سارا وقت تیرا ہے۔ بڑے بھائی نے پلاٹ پہ مکان بنا لی اور چھوٹے بھائی سے کہا چھت سے لے کے آسمان تک اب تیری جگہ ہے۔ میں تقریر کی ابتدا میں ایک جملہ کہہ کے آپ کو ٹیسٹ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں؟ نہیں، وہ جملہ سنیں، پہلے جملہ سنیں۔ اس جملے کی لذت لیں، لذت۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے۔ قصر کہتے ہیں محل کو، محل۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے، اور قصر صداقت کی یا قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے۔ ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والے نبی کا مصدق بنا تھا۔ حضرت عیسیٰ مصدق بنے حضرت موسیٰ کے، اور میرے نبی مصدق بنے پہلے تمام نبیوں کے۔ سبحان اللہ۔ مصدق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کا مصدق بنا اور آنے والے نبی کے لیے مبشر بنا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کی انہوں نے تصدیق کی اور میرے نبی کے لیے وہ مبشر بنے۔ میرے نبی پہ رب نے سلسلہ نبوت ختم کر دی۔
اس لیے میرا نبی کسی آنے والے نبی کے لیے مبشر نہیں بنا، بلکہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی۔ یہ دو لا جو ہیں نا یہ بڑے ڈاڈھے نے، جتھے داخل ہو جاننا ککھ نہیں چھڑ دے۔ لا، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ۔ میں نبیوں کا خاتم ہوں، انا خاتم النبیین۔ یہ جو مرزے نے کہا ہے نا کہ خاتم کا معنی ہے مہر، اور خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد نبی وہ بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے۔ یہ معنی کیا مرزے نے خاتم النبیین کا، اور مرزائیوں کو دھوکہ لگا، ورنہ تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے بھئی قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتمًا، اتنا واضح ارشاد، پھر انہوں نے مرزے کو نبی مان لیا۔ مرزے نے خاتم کا معنی کیا مہر، یعنی اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف بخشا، یہ عزت بخشی، یہ عظمت بخشی کہ نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ اللہ نے عزت دی میرے نبی کو کہ جس پر آپ مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے مجھ پر مہر لگائی اور میں کیا بن گیا؟ یہ مرزے قادیانی نے خاتم النبیین کا معنی کیا، جہاں سے مرزائیوں کو دھوکہ لگا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں اور اپنے موضوع سے دور ہٹوں۔ میں نے کہا کہ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا تو کرو، تم میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وکلاء ہیں، بیرسٹر ہیں، جج ہیں، ڈاکٹر ہیں، تاجر ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہو یار، تم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پہ غور تو کرو نا کہ جو مہر نبی بنانے والی اللہ نے میرے نبی کے ہاتھ میں دی تھی کہ جس پر آپ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے، ہمیں بھی مطمئن کرو کہ یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا۔ مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو، پھر ہم تمہارا یہ معنی مان لیں گے، مرزے کا معنی مان لیں گے، لیکن مطمئن تو کرو نا ہمیں کہ یہ مہر جو آپ کے ہاتھ میں دی گئی تھی کہ جس پر آپ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے گا، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، میرے نبی کی مراد بھی تھا۔ کون تھا؟ بولو ذرا زور سے بولو یار، عمر دا تے نا ہی کافی ہے، بڑی ابکری شخصیت ہے یار۔ میرے نبی نے دامن پھیلا کے مانگا تھا، دامن پھیلا کے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا، شاہ جی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بابا ہیں اور حضرت عمر خلیفہ ثانی ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ آپ کے بابا ہیں، یہ خلیفہ ثانی ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
شاہ جی نے فرمایا بس تھوڑا سا فرق ہے، حضرت علی مرید محمد ہے اور عمر مراد محمد ہے۔ وہ خود نہیں آیا، اسے دعائیں مانگ مانگ کے میرے نبی نے مانگا تھا۔ ایک جملہ یار میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ شاہ جی کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ سارے صحابہ میرے نبی کے طالب تھے۔ طالب سمجھتے تلاش میں سب بھاگتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے، تلاش میں آئے، ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ سارے صحابہ میرے نبی کے طالب تھے، فاروق اعظم صرف طالب نہیں تھا، میرے نبی کا مطلوب تھا، اسے میرے نبی نے ڈھونڈا تھا۔ علماء اجازت دیں تو ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں ہی کہوں گا انشاءاللہ۔ سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے، محبت کرنے والے سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے۔ عمر صرف محب نہیں تھا، عمر میرے نبی کا محبوب بھی تھا۔ بس اگلی بات جو کروں گا وہ اشارہ کروں گا، سمجھدار لوگ، نازک مزاج لوگ، نازک دماغ لوگ تہ میں اتریں گے، سمجھ جائیں گے۔ کبھی کبھی جو محبوب ہوتا ہے نا، وہ ایسی باتیں کر لیتا ہے اپنے محب سے جو اور کوئی، معشوق اپنے عاشق سے، محبوب اپنے محب سے، اسے ناز ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اس ناز میں وہ محبوب ایسی باتیں کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رئیس المنافقین کے جنازے پر میرے نبی جب مصلی پہ آئے تھے تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کے دامن پہ ہاتھ رکھا تھا، یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ یہ محبوب تھا نا، یہ بات کر سکتا تھا۔ کئی باتیں ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہ کوئی ناز میں کر سکتا ہے۔ مہینے کے بعد حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی آیتیں اتری تھیں، 18 آیتیں، اور اتری بھی حضرت ابو بکر کے گھر میں۔ مدینے میں اتر کے میرے رب نے میری ماں کی پاک دامنی کی گواہیاں دی تھی۔ مہینہ 7 دن تو حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر پریشان، ام رومان ان کی والدہ پریشان، خود حضرت عائشہ پریشان، پورا گھرانہ پریشان۔ اور جب آیتیں اتری اور میرے نبی نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا، رب نے تیری پاک دامنی میں قرآن اتار دیا ہے، خوشی کی انتہا نہیں ہو گئی۔ ذرا اب سنیے گا حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ ام رومان، کیا نام ہے ان کا؟ ام رومان، حضرت عائشہ کی والدہ ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا جس نے جنت کی حور دیکھنی ہو عائشہ کی ماں کو دیکھے۔ لوگ کہتے ہیں حسن میں کہا تھا، جمال میں کہا تھا جنت کی حور، میں نے کہا نہیں، پاکیزگی میں کہا تھا، پاکیزگی میں کہا تھا۔ جنت کی حور دیکھنا ہو تو عائشہ کی ماں کو دیکھو۔ حضرت عائشہ کی ماں خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی عائشہ بیٹی اٹھو، نبی پاک کا شکریہ ادا کرو، کتنی خوشی کی خبر ملی ہے، شکریہ ادا کرو۔ کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا تھا، میری ماں ہی یہ بات کر سکتی تھی، جس نے جواب میں کہا ماں جی ان کا شکریہ ادا کیوں کروں، میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی میں قرآن اتارا ہے۔ قرآن
ہر کوئی وہ بات نہیں کر سکتا، کوئی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ جو کل 300 ساتھیوں کو لے کے احد میں چلا گیا تھا، پانی کے مسئلے پہ مہاجرین و انصار کو جس نے لڑوا دیا تھا، حضرت عائشہ کی تہمت میں جس نے حصہ لیا تھا، اس کا جنازہ آپ پڑھانے لگے ہیں۔ اور میرے نبی نے آج ہی ایک عالم کہہ رہے تھے، میرے نبی حضرت عمر کی طرف مڑے فتبسم، میرے نبی مسکرا دیے، گویا کہ میرے نبی کہنا چاہتے ہیں عمر اس کی زیادتیوں کو دیکھوں کہ اپنی رحمت کو دیکھوں۔ میرے رب نے منع نہیں کیا ہے، اور جب تک میرا رب منع نہیں کرتا میں جنازہ اس کا پڑھاؤں گا۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو ہمیں۔ مرزے قادیانی جو منع کیا ہے خاتم النبیین کا، ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر جو میرے نبی کے ہاتھ میں دی گئی تھی کہ آپ مہر لگائیں، جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا وہ؟ حیا ملائکہ کی صفت ہے۔ بات تو میں بڑی کر گیا ہوں۔ حیا فرشتوں کی صفت ہے، اور جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، جس سے فرشتے اتنا حیادار، باتیں کرنی بڑی آسان ہے، تنقید کرنی بڑی آسان ہے، تبرہ کرنا بڑا آسان ہے، لعنتیں بھیجنی اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، اتنا حیادار ہے کہ فرماتے ہیں جب سے یہ دایاں ہاتھ نبوت کے ہاتھ پہ رکھا ہے اور اسلام کی بیعت کی ہے، اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو بھی ہاتھ کبھی نہیں لگایا۔ حد نہیں ہو گئی حیاداری کی، حد نہیں ہو گئی حیاداری کی۔ یہ اس نہ مور لگتی حضرت ابو بکر پہ، نہ حضرت عمر پہ، نہ حضرت عثمان پہ۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، مرزا قادیانی نے جو معنی کیا ہے اگر یہ معنی صحیح ہے تو ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی، اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جس کا ایک وصف اور ایک خصوصیت اور ایک شرف اور ایک صفت ایسی ہے جو کسی صحابی میں بھی نہیں پائی جاتی کہ اس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کون تھا وہ؟ نہیں، حضرت علی کا نعرہ لگانا ہے تو جاندار نعرہ لاؤ یار، جاندار۔ ان کی پرورش کس کی گود میں ہوئی؟ کسی اور صحابی کی ہوئی؟ یہ شرف صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش، ان کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی۔ وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت والی رات وہ بستر رسول پہ سویا تھا، وہ بدر احد کا غازی ہے، خندق کا وہ ہیرو ہے، یمن کا وہ قاضی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، پھر میرے نبی کا پیارا داماد بھی۔ ہوں مہربانی کرنا تلے کومنٹ چ نہیں لکھنا یہ دشمن علی ہے، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، بس اتنا لکھ دیتے ہو، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت حضرت علی، نیچے لکھ کر تم سمجھتے ہو کہ ہم پر لعنت بھیج رہے ہو۔ یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حیدر کرار کا دشمن کون ہے، کھلیں گی یہ ساری باتیں رب کے سامنے۔ حضرت فاطمہ کا دشمن کون ہے، حسنین کریمین کا دشمن کون ہے۔ تم نے کومنٹ میں
یہ زحمت نہیں کرنی کمنٹ میں یہ حضرت علی کا گستاخ ہے اور حضرت علی کے دشمن پہ لعنت، حضرت علی کے دشمن پہ لعنت، یہ تکلیف تم نہ کرو، یہ میں کہہ دیتا ہوں، میرے ساتھ آواز ملاؤ، حضرت علی کے دشمنوں پر رب کی یہ میں کہہ دیتا ہوں، اہل بیت کے دشمنوں پر جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے جو حضرت علی اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ لیکن دنیا کو بتاؤ تو صحیح اہل بیت ہیں کون؟ ماشاءاللہ۔ تم نے اہل بیت کو صرف 4 آدمیوں میں محدود کر دی۔ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت علی کے صرف 2 بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے بطن سے صرف 2 بیٹے تھے۔ سب سے بڑی اولاد جو حضرت علی کی فاطمہ کے بطن سے ہوئی اس کا نام ہے زینب، سیدہ زینب، وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی۔ دوسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، وہ حضرت فاطمہ کے بطن سے۔ بیٹے اہل بیت میں آ گئے، بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ ذرا سن بھی سمجھاؤ نا، وہ بھی تو اسی حضرت علی کا خون ہے، وہ بھی تو حضرت سیدہ فاطمہ کا خون ہے، وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ حضرت حسن کی اولاد اہل بیت کیوں نہیں؟ وہ کن کا بیٹا ہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تسی بھی کیوں نہیں بولتے؟ تو بھی سب سن گیا۔ حضرت حسن کیوں اہل بیت نہیں؟ حضرت حسن کی اولاد اہل بیت کیوں نہیں؟ اندر دی گل کرو، اندر دی گل کرو، اندر دا کھوج بیر کڈو۔ حضرت حسن کو تم اس لیے نام نہیں لینا چاہتے ہو کہ انہوں نے خلافت ہینڈ اوور کی تھی حضرت معاویہ کے اور ان کے ہاتھ پر کی تھی بیعت۔ تمہیں ہے تکلیف اس کی، تم حضرت حسن کو پیچھے رکھتے ہو، ان کا نام نہیں لیتے ہو، اس لیے کہ انہوں نے صلح کر لی تھی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس معاویہ سے حضرت علی کے بیٹوں نے صلح کر لی نا، اساں بھی اس معاویہ نال صلح کر، گل ختم ہو گئی، بس ختم ہو گئی۔ ہم اس سے نہیں لڑنا چاہتے، جس سے حسنین کریمین نہیں نہ لڑنا چاہتے، ہم بھی اس معاویہ سے نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ مہر نہ حضرت ابو بکر پہ، نہ حضرت عمر پہ، نہ حضرت عثمان پہ، نہ حضرت علی پہ، نہ حضرت حسن پہ، نہ حضرت حسین پہ، نہ حضرت بلال پہ، نہ حضرت طلحہ پہ، نہ حضرت زبیر پہ، یہ مہر نہیں لگی امام اعظم پہ، امام مالک پہ، امام شافعی پہ، امام مالک پہ، امام احمد بن حنبل پہ، یہ مہر نبی بنانے والی نہیں لگی امام بخاری پہ، مسلم پہ، ترمذی پہ، ابن ماجہ پہ، نسائی پہ، شیخ عبد القادر جیلانی پہ، با یزید بستامی پہ، سلطان باہو پہ، معین الدین چشتی پر، نہ کسی مفسر پر، نہ محدث پر، نہ امام پر۔ اے مہر کیڈی سیانی آئی 14 صدیاں تو بعد آ کے لگی، تا قادیان دے مرزے قادیانی تے آ کے لگی۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، تمہارے مرزے نے یہ معنی کیا، اس معنی پہ ہمیں مطمئن کرو، ورنہ ہمارا معنی سنو، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر۔ مہر کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں سیل کرنا۔ کیا کرنا؟ سیل کرنا۔ اب تو وہ زمانہ ہی گزر گیا۔ تمہیں اب میں بتاؤں نا، جو بزرگ بیٹھے ہیں اگر اپنے آپ کو بزرگ مانے، ورنہ ہر بندہ کہتا ہے ابھی میں جوان ہوں، وہ نہیں مانیں گے۔ میں اپنے آپ کو چلو مان لیتا ہوں، میں اس وجہ مان لیتا میری جان چھوڑو تو من پہلے تقریر کرن دیتی کرو، بھئی یہ بزرگ ہے، اس کی بڑی عمر ہے یار، اس نے پہلے فارغ کرو، تو نوجوان بندے پیچھے کر دے رہے ہیں تقریراں۔ ایک دور ہوتا تھا
یہ موبائل نہیں، ٹیلی فون نہیں، رابطہ جو ہوتا تھا نا وہ خط ہوتا تھا، ڈاک۔ چوکوں میں لیٹر باکس ہوتے تھے لال رنگ کے، اگر یاد ہو کسی کو، خط لکھ کے اس لیٹر باکس میں ڈال دیتے تھے، ڈاکی آتا، خط سارے نکال کے لے جاتا، وہاں موریں لگتیں، جس جس ضلع کو خط لکھے گئے ہیں وہ خط پہنچتے تھے۔ جو فوجی ملازم لوگ دوسرے شہروں میں ملازمت کرتے تھے، ان کی مائیں دوپہر کو 1 بجے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو ڈاکیے کا انتظار کرتی تھی، وہ جو لذت تھی انتظار کی، بھئی میرے محبوب کا خط آنا ہے، میرے پتر دا خط آنا، میرے بھرا دا خط آنا، وہ ایک عجیب لذت ہوتی تھی۔ پھر وہ خط ملتا تھا، اسے 4 مرتبہ پڑھا جاتا تھا، پھر اس کا جواب لکھ کے، تو ایک زمانہ ہوتا تھا یہ۔ اس میں کیا ہوتا تھا، وہ سارے خط لیٹر باکس سے نکالے، ایک تھیلے میں بند کرتے گئے، جب وہ بھر گیا نا تو اس تھیلے کو سیل کر دیا۔ میاں علی دے لوگ بڑے سمجھدار نے تے ڈاڈے بھی بڑے نے یار، اسی تے تھوڑیاں خبراں سن کے تراک تھاڑے نکلتے رہنے۔ یہ میرا ڈرائیور آج آ رہا تھا تو ایک کار والا آگے سے ہٹ نہیں رہا تھا، تو کار والے نے ہارن پہلے دیا میرے ڈرائیور نے، پھر قریب سے گزرتے اس کو یوں دیکھا، میں آکا میاں علی دے لوگ نہیں انج نہ ویکھو خدا دا بندہ ہی، اے پہلے مار دے نہیں پچھے پوچھ دے نہیں، انہاں پچھے پوچھنا بھئی ہارن کیوں بجائے، اتھے یوں جی حرکت نہ کرے میاں علی، اندہ بھی کدی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ امن کے حالات لے ہے، یہ کوئی دشمنی والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، یہ بات بات پہ قتل کر دینا اور پھر جیلوں میں چلا جانا اور وہاں جلتے رہنا اور دکانیں برباد، زمینیں برباد، بیٹیاں برباد، بہنیں برباد، گھر برباد، ایک بندے کو قتل کر دے۔ وقتی طور پہ قابو پایا کرو یار، اعصاب تمہارے مضبوط ہیں، مرد بنو۔ یہ طلاق کا اختیار جو تمہیں شریعت نے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ تمہارے اعصاب مضبوط ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہو، مستقبل کو دیکھتے ہو، اس لیے تمہارے اختیار میں۔ خدا دی قسم ہے جے زنانیاں دے اختیار وچ اللہ دیندا، اساں ساریاں رنڈیاں ہونا سی، انہوں نے بات پہ طلاق دے دینی تھی، یہ اللہ نے آپ کے اختیار میں دی۔ کیوں؟ مضبوط اعصاب کا بندہ ہے، تھوڑا سا سوچا کرو یار، وقتی طور پہ غصے پہ قابو پایا کرو یار۔ ادھر قتل ہو گیا، ادھر آپ جیل میں چلے گئے، گھر اجڑ گئے، بیٹیاں آپ کی ترستی رہ گئیں آپ کی شکل دیکھنے کے لیے، ماں پیچھے مر گئی، تو تھوڑا سا غصے پہ قابو پا لیا کرو یار۔ وہ اس کو سیل کرتے تھے، میری بات غور سے سن، علماء بھی غور سے سنیں اور آپ بھی مزہ لیں۔ سیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہن اندر دا لفافہ باہر نہیں آ سکتا، تے باہر دا کوئی لفافہ اس تھیلے چ نہیں جا سکتا، سارے نبیوں پر مہر۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے چھینی نہیں جا سکتی۔ اب ایک آیت پڑھو، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، اور باہر کی ہدایت اس کے دل میں۔ ضدی لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں، ہدایت ملتی ہے منیب بندے کو، رجوع کرنے والا، طلب کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ موسلا دھار بارش برس رہی ہو، تیز بارش، آپ چھت پہ گئے، بارش کا پانی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے برتن رکھا الٹا، 4 گھنٹے بارش برسی، آپ چھت پہ گئے، آپ نے دیکھا اس میں ایک قطرہ بھی نہیں آیا، آپ نے کہا اے بارش دا قصور ہے،
میرے برتن میں ایک قطرہ نہیں آیا، بارش کا قصور ہے۔ وہاں کوئی سمجھدار بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا بارش کا قصور نہیں ہے میاں، تیرے برتن رکھنے کا قصور ہے۔ بارش کا پانی لینا چاہتا تھا تو برتن کو سیدھا رکھنا تھا، سیدھا رکھنا تھا۔ بندیالوی کہتا ہے ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جو دل والے برتن کو سیدھا رکھتا ہے، پھر قرآن والی بارش اترتی ہے۔ اور جو کہتا ہے میرے باپ دادا غلط تھے، ساڈے آباء و اجداد غلط سن، ساڈے وڈیرے غلط سن، اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوب، ایسے لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا، ضدی بندے کو ہدایت نہیں دیتا۔ باہر کی گمراہی اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، اور باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی۔ یہ میں نے معنی کیا ہے خاتم النبیین کا، لیکن مرزائیوں میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، میں بڑی محبت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اگر میری تقریر تم تک پہنچے، میں اس سٹیج پر تمہیں دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں۔ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، پلٹ آؤ پلٹ آؤ۔ بندیالوی بڑے وپار دی گل کر رہا، نہ مرزے قادیانی دا معنی نبیوں کی مور، نہ بندیالوی دا معنی نبیوں پر مور، نہ تیرا معنی نہ میرا معنی۔ آ اس دربار کے دروازے پہ جائیں جس پر قرآن اترا تھا۔ یا رسول اللہ رولا پہ گیا خاتم النبیین دے معنی دا، تسی مانا کرو، تسی مانا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا آنا خاتم النبیین، یا رسول اللہ اس سے ہی تا رولا۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، میں کہتا ہوں نبیوں پر مور۔ خاتم النبیین میں تو اختلاف ہے، آپ فیصلہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جو معنی میرے نبی نے کر دیے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے نبی چونکہ آخری نبی تھے، لہذا میرا نبی کسی کے لیے مبشر نہیں بنے۔ آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا تو آپ نے بشارت کس کی دینی تھی؟ جب آپ کسی کے مبشر نہیں بنے تو پھر آپ کا مصدق کہاں سے آتا؟ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا تو آپ کا مصدق کون بنتا؟ تو یہ کمی رہ جاتی۔ بندیالوی کہتا ہے رب نے فیصلہ کیا کہ ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل گئے ہیں، اب مصدق کی جگہ صدیق آیا ہے۔ اب مصدق کی جگہ کون آ گیا ہے؟ صدیق آیا ہے۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، تصدیق تو نبی کرتے تھے نا، اب مصدق کی جگہ صدیق آ گیا ہے۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ نبی مکے میں تو صدیق مکے میں، نبی طائف میں تو صدیق، تھوڑا جا بولو میرے نال نہیں تھے، صدیق طائف میں، نبی غار میں، بولو تو صحیح ہے۔ جو بک بک کرتے ہو کرتے رہو، جو تبرہ تم نے کرنا ہے کرتے رہو۔ فاطمہ پہ ظلم کیا، یہ کیا، اس کو آڑ بنا کے جو ظلم کرتے رہتے ہو کرتے رہو۔ خدا دی قسمیں ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی نہیں، ریساں صحابہ ہیں بہت ہیں لیکن ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی نہیں۔ ایک منٹ کے لیے یار سوچو، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے آپ میں نمازی بھی ہیں، پکے نمازی، کچے پکے بھی نمازی، آپ کچھ ایسے بھی ہوں گے نہ کدی نیتی نہ کدی ہوں گے، اللہ انہیں توفیق دے۔ جو کچے پکے ہیں اللہ انہیں پکا بنا۔ وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، عام میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے، سنت رسول رکھنے کی توفیق دے۔ عام میں ہر قسم کے بندے موجود ہیں، صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں، کچھ گناہ کرنے والے خطائیں وہ بھی ہیں،
بولو تم میں سے ہر بندے کی یہ تمنا اور یہ خواہش اور یہ آرزو نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ بولو ذرا، بولو بولو بولو، نہیں آرزو آپ کی؟ چاہے چہرے پہ سنت رسول ہے یا نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ آرزو تو اندر پالتا رہتا ہے نا کہ کبھی خواب ہی میں چہرہ پر انوار دیکھ لوں، رخ انور دیکھ لوں، اور جس خوش نصیب کو زیارت ہو جائے اللہ ہماری قسمت میں بھی کر دے، آپ کی قسمت میں بھی کر دے، جس کو زیارت ہو جائے اس دے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے بتاتا پھرتا ہوتا ہے میری قسمت ویکھ، راتی خواب وچ میں آمنہ دے لال نو ویکھیا، میری قسمت ویکھ، میں نبی پاک دے چہرے پر انوار نو ویکھیا۔ یہ ساری باتیں دل میں رکھ کر بندیالوی کے جملے کو سنو، تم خواب میں دیکھ لو تو تمہارا سر آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ ذرا آ تو صحیح، غار ہے، 3 دن اور 3 راتیں ہیں، ایک میرا نبی ہے، ایک ابو بکر ہے، ابو بکر کی گود میں میرا نبی سر مبارک رکھ کے سو گیا ہے، ابو بکر رج رج کے ویکھیا میرے نبی نو، رج رج کے ویکھیا میرے نبی نو، میرا نبی غار میں، ابو بکر غار میں، میرا نبی قباء میں، ابو بکر قباء میں، میرا نبی مسجد نبوی کی تعمیر میں، ابو بکر مسجد نبوی کی تعمیر میں، میرا نبی بدر میں، بولو تو صحیح، ابو بکر بدر میں، میرا نبی احد میں، ابو بکر احد میں، میرا نبی خندق میں، ابو بکر خندق میں، میرا نبی صلح حدیبیہ میں، ابو بکر صلح حدیبیہ میں، میرا نبی خیبر میں، ابو بکر خیبر میں، میرا نبی فتح مکہ میں، ابو بکر فتح مکہ میں، میرا نبی طائف میں، ابو بکر طائف میں، میرا نبی حنین میں، ابو بکر حنین میں، میرا نبی تبوک میں، ابو بکر تبوک میں، میرا نبی مزار میں، ابو بکر مزار میں۔ اب مصدق کی جگہ اب مصدق کی جگہ صدیق نے لے لی، اب مصدق کی جگہ صدیق نے لے لی، مصدق کی جگہ صدیق نے لے لی۔ صدیق نبی تو نہیں ہوگا لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا، بندیالوی کہتا ہے آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ ابو بکر نے سب سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا تھا، ابو بکر نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کیوں کی تھی؟ بندیالوی کہتا ہے اس لیے تصدیق کی تھی کہ رب نے اسے پیدا ہی محمد کی تصدیق کے لیے کیا تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ اب علامہ اقبال ہے، یہ کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی نعت خان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ مفکر اسلام کہہ رہا ہے، مصور پاکستان کہہ رہا ہے، قرآن کا شارع اور قرآن کی تفسیر کرنے والا کہہ رہا ہے، پاکستان کا قومی شاعر کہہ رہا ہے آمن الناس بر مولائے ما، سب لوگوں سے بڑھ کر ہمارے سردار پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما۔ کتنے لوگ اس کی لذت لیں گے اور اس کی گہرائی تک پہنچیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ابو بکر ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ہے۔ ایک موسیٰ کلیم تھا جو کوہ طور پہ کلیم اللہ بنا، اور ابو بکر ہمارے طور کا پہلا کلیم ہے۔ ہمت او
کشت ملت راچو عبر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. جہاں میرا نبی ہے وہاں ابو بکر ہے. ابو بکر کو رب نے پیدا ہی کس لیے کیا تھا؟ بولو بولو بولو. اس کی تو پیدائش ہی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ میرے نبی کی کیا کرے گا؟ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ مکان بناتا ہے، میری مثال ایسے ہی ہے نبیوں کے ساتھ. جیسے ایک بندہ مکان بناتا ہے، بڑا خوبصورت محل بناتا ہے، لوگ اس محل کو دیکھنے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا خوبصورت مکان ہے. وہ کونے میں دیکھتے ہیں تو ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے اس مکان میں. لوگ کہتے ہیں یہ اینٹ بھی لگ جاتی نا تو مکان مکمل ہو جاتا. یہ کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں. قصر نبوت کی آخری اینٹ جو ہے وہ میرا نبی ہے، اور قصر امت کی جو پہلی اینٹ ہے وہ ابو بکر ہے. پہلا مومن ہے امت کا. آج کتنے عرب ہیں مسلمان؟ بولو. ہاں 1.5 ارب مومن ہیں جو کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں. بندیالوی میاں والی کے لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے. 1.5 ارب جڑے اج موجود نے انہاں دا ایک کون ہے؟ شاباش شاباش. گنتی شروع کتھوں ہوندی ہے؟ گنتی شروع تے کرو نا. اب تو وہ 1.5 ارب ہیں، ذرا گنتی شروع تو کرو. 1 2 3 4. ایک کون ہے؟ ابو بکر ہے. ابو بکر. یہ جو نماز میں پہلی صف ہوتی ہے اس کا ثواب زیادہ یا پچھلی صفوں کا ثواب زیادہ؟ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے. پچھلی ساری صفیں مل جائیں. غلطی میں بڑی کر گیا یار. میں تے بڑی کوشش مدت تو کر رہے ہوں کہ میں گل درمیان نے چھوڑا تسی سمجھ جاؤ بے بندیالوی آکھنا کی چاہ. لیکن میں پوری بات کر لیتا ہوں تو جا کے سمجھ آؤں، پھر آپ لذت لیتے رہتے ہیں اس جملے کی. پچھلی ساری صفیں مل کر پہلی صف کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. جو پہلی صف کی عظمت ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت کے لوگوں کو پہلی صف کی عظمت اور ثواب اور درجے کا پتہ چل جاتا، مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، میں کھلونا جنہیں ہون تو ساتھ دیو میں پیچھے کھلونا، آگے جگہ خالی ہو جائے تو چل جا، میں 2 رکعتاں پڑھ کے تھے، یہ تمہارا جمعہ ہے. کئی علماء نے تو جمعہ شروع کر دیے 12:30 بجے. انہوں دی تقریر سندا کوئی نہیں. انہاں شروع کیتا وے 12:30 بجے پڑھاؤ، لپوٹ کے منہ تے مارو. ہمارے 18 بلاک کا خادم ہے ہمارا، وہ مجھے کہتا ہے، ایک بندے نے مجھے اپنا نمبر دیا موبائل کا اور مجھے کہتا ہے جداں دوسری اذان ہوئے نا تو من مس کال کر دیتا. یہ بھی جمعہ پڑھنا آ رہے، یہ بھی کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے آ رہا ہوں. اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں میاں، فرشتے بھی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں. اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب امام بیٹھ جاتا ہے عربی خطبہ پڑھنے کے لیے اور اذان شروع ہوتی ہے، فرشتے دفتر تیرا نا ہی درج نہیں ہوندا، فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں خطبہ سننے میں. جو عظمت پہلی صف کی ہے، جو ثواب پہلے صف کا ہے، ساری پچھلی صفیں مل جائیں، پہلی صف کی عظمت اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. بندیالوی کہتا ہے
اس امت کی جتنی صفیں بھی بچتی چلی جائیں، ابو بکر اس امت کی پہلی صف ہے، پہلی صف ابو بکر ہے، پچھلے سارے مل کر بھی ابو بکر کے رتبے کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔